علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن ہے سورۃ آل عمران، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 12۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ قُلْ کہہ دیجئے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان اگر شرطیہ ہے، ٹھیک ہے، ان اگر تم ہو تم تحبونا تم محبت رکھتے اللہ سے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی پس پیروی کرو میری، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم اور وہ بخش دے گا تمہیں، ذنوبکم تمہارے گناہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے نبی کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، اگر میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہاں پہ مخاطب تو اہل کتاب ہیں، لیکن ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں نا تو پھر ہم کیا کریں، اس کے نبی، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں، ٹھیک ہے۔ جو بھی عبادت کا طریقہ یا جو کچھ بھی ہے ہم اپنی مرضی سے کریں گے نا، کوئی عمل وہ قبول نہیں ہونا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے نا، پھر قبول ہونا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ قل کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، ورسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ نہیں وہ پسند کرتا کافروں کو۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتے اللہ تو ان سے محبت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان اللہ اصطفى بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، چن لیا، آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، ونوحا وآل ابراہیم نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم علیہ السلام کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ آدم علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، ٹھیک ہے نا، اور فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہ پہلے سپارے میں آپ ان کے بارے میں سارا پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے طوفان نوح آیا تھا، طوفان نوح میں جتنے بھی کفار تھے نا ان سب کو غرق کر دیا گیا تھا۔ تو ان کی آگے جو اولاد تھی نا جو ایمان لائی تھی تو ان کو نجات دی گئی تھی، جو ایمان والے تھے تھوڑے سے ان کو نجات دی گئی تھی، انہی سے پھر آگے ساری دنیا کی نسل چلی ہے۔ تو اس وجہ سے نا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی کفار تو سارے ختم ہو گئے، جو ان کی اولاد میں سے جو مومن تھے نا انہی سے پھر آگے نسل چلی تھی، تو اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وآل ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے ان کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے دوست۔ ان کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم ہوتا تھا یہ فوری اس کو بجا لاتے تھے، ہے نا، یکسو تھے دین حنیفی پہ، آپ پڑھ چکے ہیں پہلے سپارے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی، ٹھیک ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے نا، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، تو انہی کی اولاد میں آگے ساری نبوت رہی ہے۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ صرف ایک ہی پیغمبر ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور باقی کے سارے انبیاء جو ہیں نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وآل عمران، عمران جو ہے نا وہ 2 خاندان ہیں، ایک تو ہے موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، لیکن یہاں پہ وہ والے عمران جو ہے مراد نہیں ہے، یہاں پہ
جو مریم علیہ السلام کے والد عمران تھے نا، ان کا ذکر ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس خاندان کو بھی فضیلت دی گئی تھی نا. عیسیٰ علیہ السلام اس خاندان میں پیدا ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کو فضیلت ہے. ذریۃ بعضها من بعض، اولاد ہے بعض اس کی بعض سے، ٹھیک ہے. یہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہیں، ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو نوح علیہ السلام کا بتایا کہ ان کے دور میں کفار کو تو ہلاک کر دیا گیا تھا، پھر محمد سے نسل چلی تھی، تو پھر اس طرح سے ان کی اولاد بھی ہوئی، پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہوئی اور ان کی بھی ہوئی، ٹھیک ہے نا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت ما فی اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اس جب قالت امرأۃ کہا بیوی نے، عورت نے یعنی بیوی نے، عمران کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نظر تو نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ماں جو فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل منی پس تو قبول کر میری طرف سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، سمیع العلیم بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے. یہاں پہ نا مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، ان کا نام تفسیر کرنے والے بتاتے ہیں حنہ بنت فاقوس تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ جی، جو بھی میرے پیٹ میں ہے بچہ، میں اسے آپ کی نظر کرتی ہوں، یعنی اس کو آزاد رکھوں گی، یعنی میں اسے دنیا کا کام نہیں لوں گی، دنیا کی کوئی خدمت نہیں اس سے لوں گی، بلکہ آپ کے لیے وقف کر دوں گی. اس دور میں کیا ہوتا تھا، بچوں کو بیت المقدس قبلہ ہوتا تھا نا ان کا، جیسے ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے نا اللہ کا گھر، تو ان کے لیے بیت المقدس ہوتا تھا. تو وہ کہتی تھیں کہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کروں گی، دنیا کا کوئی کام اس سے نہیں لوں گی. تو اے اللہ تو میری طرف سے اس کو قبول کر، بے شک تو بہت ہی سننے والا بہت جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. فلما پھر جب، وضعتها جنا اس نے اس کو، قالت کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، وضعتها جنا اس کو، انثى لڑکی. اس دور میں کیا ہوتا تھا، لڑکیوں کو نہیں بیت المقدس میں چھوڑا جاتا تھا، بلکہ لڑکوں کو چھوڑا جاتا تھا بیت المقدس کی خدمت کے لیے. تو جب ان کی اولاد ہوئی تو وہ تو لڑکی تھی، تو اس لیے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تو لڑکی جنی ہے، اور لڑکیوں کو تو رواج نہیں ہے بیت المقدس میں چھوڑنے کا. واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، بما وضعت جو اس نے جنا تھا. ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہوتا لڑکا لڑکی کی مانند. کاف حرف تشبیہ ہے نا، تو اس کا معنی کریں گے مانند یا جیسے، لڑکی کے جیسے، لڑکی کی مانند، ٹھیک ہے. یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی سے لینا تھا وہ کام لڑکے سے نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے. ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا، اپنی نشانی، اپنا کلمہ کن کہنے سے ان کو پیدا کرنا تھا. تو یہ تو ایک عورت سے ہی کام لیا جانا تھا نا. تو اللہ کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کام لینا ہے کسی سے. وَإِنِّي، اور بے شک میں نے، سَمَّيْتُهَا نام رکھا اس کا، مریم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو تو پہلے روز بھی نام رکھ سکتے ہیں، تیسرے اور 7ویں روز بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وَإِنِّي، اور بے شک میں، أُعِيذُهَا اسے پناہ میں دیتی ہوں، بِكَ تیری، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود سے. انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا مریم، اور ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی اس میں نمونہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، خاص طور پر شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی پناہ میں دیں ان کو. تو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو شیطان کیا کرتا ہے، بچے کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر روتا ہے نا، تو شیطان اس کو مس کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ روتا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہر بچے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن
عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نہیں چھو سکا تھا. وہ اسی وجہ سے تھا کہ جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں انہوں نے مریم علیہ السلام اور ان کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو نا اللہ کی پناہ میں دیا تھا. تو شیطان ان کو چھو نہیں سکا تھا, شیطان ان میں حائل نہیں ہو سکا تھا, پردہ آ گیا تھا اللہ کی طرف سے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. فتقبلا پھر قبول کیا اس کو, ربها اس کے رب نے, بقبول حسن اچھا قبول کرنا, وانبتها اور اس کو پروان چڑھایا یعنی پرورش کی, نباتن پرورش کرنا, حسن اچھا, وکفلها اور کفالت کی اس کی, زکریا علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اچھی طرح سے یعنی اچھا قبول کیا. پہلے تو رواج نہیں تھا نا لڑکیوں کو رکھنے کا, لیکن ان کو رکھا گیا اور ان کو زکریا علیہ السلام کی پرورش میں دیا گیا. چھوٹی تھی نا, چھوٹی بچی تھی, تو ان کی پرورش کے لیے زکریا علیہ السلام کو پھر رکھا گیا. وہ ان کی کفالت کرتے تھے. زکریا علیہ السلام اس دور کے نبی تھے اور یہ رشتہ دار بھی تھے, مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے. ٹھیک ہے, تو جب یہ آئیں نا بیت المقدس میں, چھوٹی بچی کی صورت میں ان کی والدہ نے دے دیا نا بیت المقدس کی خدمت کے لیے, تو سارے راہب جو تھے نا اس وقت بیت المقدس میں رہنے والے, وہ سب چاہتے تھے کہ وہ اس کی پرورش کریں, کیونکہ عظیم خاندان سے تھیں, اعلیٰ خاندان سے تھیں. ان کے باپ بھی بہت نیک انسان تھے. تو سب نے پھر یہ سوچا کہ ایسے قرآن اندازی کرتے ہیں کہ جس قلم کے ساتھ وہ تو رات لکھتے تھے نا, اس قلم کو انہوں نے پانی میں ڈالا. تو یہ طے کیا کہ جس کا قلم جو ہے وہ پانی کے الٹ سمت میں چلے گا نا, تو وہ اس بچے کی کفالت کرے گا. تو زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا نا, وہ پانی کے رخ کے, پانی جب بہتا ہو نا تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس میں جو بھی چیز رکھیں وہ جس طرف کو پانی جا رہا تھا اس طرف کو چیز جاتی ہے نا. تو زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا نا پانی کی الٹی رخ جانے لگ گیا. تو پھر انہیں مریم علیہ السلام کی نا کفالت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. کلما جب کبھی داخل ہوتے علیہا اس پر زکریا علیہ السلام, محراب میں, محراب اس کمرے کو کہتے ہیں جہاں پہ مریم علیہ السلام رہتی تھی. وجد عندها رزقا پایا اس کے پاس رزق. کالا یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ زکریا علیہ السلام ایک دفعہ ان کے کمرے میں گئے. ان کا کمرہ الگ تھا, حجرہ الگ تھا, تو جہاں پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا, صرف زکریا علیہ السلام جاتے تھے. تو جب وہ گئے تو انہوں نے ان کے پاس بے موسمی پھل دیکھے. قال یا مریم ان لکی ھذا. قال کہا, یا مریم اے مریم, ان کہاں سے, لکی تیرے لیے, ھذا یہ جو تمہیں رزق آیا یہ کہاں سے آیا ہے. قالت کہا, ہوا وہ من عند اللہ, اللہ کے پاس سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے, من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے, بغیر حساب بغیر حساب کے. مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے. تو آپ کو پتہ ہے ایک معجزہ ہوتا ہے اور ایک کرامت ہوتی ہے. جو نبی کے ہاتھوں کوئی ایسی چیز واقعہ ہوتی ہے جس کو عقل تسلیم نہ کرے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں, اور جو ولی کے ہاتھوں کوئی ایسی کرامت ہوتی ہے نا, جو کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو عام زندگی میں نہیں ہوتا, تو اس کو پھر کرامت کہتے ہیں. تو یہ نبی نہیں تھیں, یہ اللہ کی ولیاں تھیں, صدیقہ تھیں. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے یہ بے موسمی پھل آتا تھا. ہنالک دعا زکریا ربہ, ہنالک دعا زکریا ربہ, وہاں دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے. قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. قالا انہوں نے کہا, ربی اے میرے رب, حب لی عطا کر مجھے, من لدنک اپنے پاس سے, ذریۃ اولاد, طیبہ پاکیزہ, انک بے شک تو, سمیع الدعاء بہت سننے والا ہے دعا کا.
جب زکریا علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا نا کہ بے موسمی پھل ان کے لیے آتے ہیں، تو یہ اللہ کی نشانی تھی نا، اللہ کی نشانی کو دیکھ کے انہوں نے اس وقت اپنے رب کو پکارا۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو رب بے موسمی پھل دے سکتا ہے، مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، میری بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود مجھے اولاد دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی نشانی کو دیکھ کے اور پختہ یقین کے ساتھ انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ کیا دعا کی؟ اے رب مجھے عطا کر اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، بے شک تو بہت دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فنادته پس پکارا ان کو ملائکۃ فرشتوں نے، وہو قائم یصلی اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب محراب میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک تجھے خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا تصدیق کرنے والا، بکلمۃ من اللہ اللہ کے کلمے کی، وسیدا وحصورا اور سردار اور پاک دامن، ونبیًا اور نبی، من الصالحین صالحین میں سے۔ تو فرشتے نے یعنی جبریل علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دی بیٹے کی، اور وہ اس وقت نماز کی حالت میں تھے۔ تو کیا خوشخبری دی؟ بیٹے کی، یحییٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے نام بھی ان کا خود سے رکھا، یحییٰ پہلے کبھی کسی کا نام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام خود ہی رکھا یحییٰ۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ تصدیق کرنے والا ایک کلمے کی اللہ کی طرف سے۔ وہ کلمہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کا کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے نا، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے تھے۔ تو یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ کیا تصدیق کریں گے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ وسیداً اور سردار ہوں گے، وحصوراً اور پاک دامن یعنی نفسانی خواہشات نہیں رکھتے ہوں گے، ونبیًا اور نبی ہوں گے، من الصالحین نیکوں میں سے ہوں گے۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر۔ قالا کہا، ربی اے میرے رب، انا کیوں کر، یکون ہوگی، لی میرے لیے، غلام اولاد یا لڑکا، وقد اور تحقیق بلغنی الکبر پہنچ گیا مجھے بڑھاپا، وامرأتی عاقر اور بیوی میری بانجھ ہے۔ قالا کہا، کذالک اللہ اسی طرح سے اللہ یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے۔ تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ مجھے تو بڑھاپے کی عمر پہنچ چکی ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو کیوں کر اولاد ہوگی؟ تعجب سے کہا، یہ نہیں تھی کہ ان کو یقین نہیں تھا۔ قالا کہا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو جو کرنا ہوتا ہے کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ قالا کہا، رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا زکریا علیہ السلام نے، اے رب میرے بنا میرے لیے کوئی نشانی۔ قالا کہا، آیتک تیری نشانی، اللہ کے نہ تکلم الناس تو بات کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام 3 دن، الا رمزا مگر اشارے سے۔ تو نشانی یہ بتائی کہ بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود، یعنی کوئی بیماری نہیں ہوگی لیکن تم بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے، تو صرف اشارہ کر سکو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اور یاد کرو، ذکر کرو اپنے رب کا، کثیراً بہت زیادہ، وَسَبِّحْ اور تسبیح بیان کرو، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ شام اور صبح۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا رکوع مکمل ہو گیا، رکوع نمبر 12۔ اس میں آپ کو پتہ ہے نا، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سورۃ آل عمران کیوں نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو نجران سے وفد آیا تھا نا عیسائیوں کا، ان سے بحث مباحثہ کرنا تھا نا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے سارے واقعات بتائے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سارا اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسائیوں سے مباحثہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔
تو آپ اس کو ریوائز کریں، آسان سا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔